پہلی پہ آ جائیں گے. اب بھوک پہ میں خود سرکار غوث العظم کے ایک مختصر سا واقعہ بیان کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لگے, مشکل سے 10 منٹ کی بات ہے. تو سرکار غوث العظم جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ کو اتنا زیادہ فاقہ ہوتا, کھاتے نہیں, اتنا زیادہ کمزوری لگتی, اتنی زیادہ کی کہ آپ کتابیں تک نہیں پڑھ پاتے, کتاب تک نہیں پڑھ پاتے. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ کم سے کم اتنا تو کھاؤ کہ علم حاصل کر سکو, کتابیں پڑھنے تک کی تو طاقت آ جائے. تو سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے لگے تو یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جاؤ بازار جاؤ, میں انتظام کروں گا, کہیں کسی سے کچھ کہو. تو غوث پاک آپ بازار نکل گئے. اب مدرسے کی بات بتا رہا ہوں, ابھی جنگل والے مجاہدے اور فاقے کی بیان نہیں ہو رہا. تو خیر آپ غوث پاک فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچا. نان بائی کی دکان سے نان بائی والے سے میں نے کہا کہ ایسا کرو مجھے 1.5 روٹی دے دیا کرو, 24 گھنٹے میں 1.5 روٹی دے دیا کرو, اور اگر اللہ نے مجھے پیسہ دیا اور اس لائق بنایا تو میں تمہارا قرضہ دے دوں گا, اور اگر نہ دے سکا اور خدا نہ خواستہ اگر میں مر گیا تم معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. نان بھائی رو پڑا, اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے 1.5 روٹی لے جایا کرو. آپ معمول کے مطابق روز 1.5 روٹی لے آتے. جب کچھ مہینے کچھ عرصہ گزر گیا اور آپ صرف 1.5 روٹی روز کھاتے لیکن اس کا پیسہ نہ دے سکے تو آپ نے وہ 1.5 روٹی بھی بند کر دی, 1.5 روٹی بھی بند کر دی. اور بند کرنے کے بعد جب پھر آپ کتابیں پڑھتے تو پھر آپ کو کمزوری لگتی, کتاب تک نہ پڑھ پاتی. پھر اللہ نے حکم دیا کہ کیوں نہیں روٹی لیتے؟ فرمایا یا اللہ پہلے کا قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے, پہلے وہ تو دے دوں اور نیا کیوں چڑھواؤں؟ اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ, میں نے تمہارے قرضے کا انتظام کیا ہے. آپ فرماتے کہ میں گیا تو وہاں ایک سونے کا ڈھیلا پڑا تھا, میں نے اس کو توڑایا اور اس نان بھائی کا قرضہ ادا کیا. یعنی جو تصوف کی دنیا میں چاہے, جو مشاہدے خلق چاہے یا مشاہدے حق چاہے, تھوڑی یا بھوک, تھوڑی یا زیادہ اسے بھوک سے ہو کر گزرنا ہوگا, قلت طعام اسے اپنانا ہوگا. اب ایک ہو گیا. دوسرا سرخ موت. سرخ موت یعنی مذمت لوگوں کی تانوں پہ, تشبیہ پر اور طرح طرح کی الہامات پر, الہام نہیں بلکہ الزام پر اور تہمات پر صبر کرنا, تہمات پر صبر کرنا یعنی ذلت و رسوائی. اب یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ یا غوث پاک اگر کوئی اس زندگی سے اس موت کو اپنا لے تو اسے کون سی زندگی ملے گی؟ جو ذلت و رسوائی کی اور لوگوں کے تانوں پر صبر کرنے کی جو موت سے گزرے اسے کیا اللہ زندگی دے گا؟ فرمایا اسے دونوں جہان کی عزت و عظمت کی زندگی دے گا. اور جو صحیح بات ہے آپ خود تجربہ کریں کہ اگر آپ صبر کریں, لوگوں کی تانوں پر دھیان نہ دیں اور سنتے سنتے آپ صبر کریں تو یاد رکھ لیں اللہ آپ کی عزت کبھی گھٹائے گا نہیں بلکہ اور بڑھا دے گا, آپ کی عزت بڑھا دے گا اگر آپ صبر کرتے چلے. اور پھر سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اگر کوئی شخص تیری محبت چاہے, تیری رضا چاہے, تیرا قرب چاہے, تیرا دیدار چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بایزید جو میرا قرب چاہے اور میرا محبوب بننا چاہے اسے چاہیے کہ میری بارگاہ میں وہ شے بھیجے جو میرے خزانے میں نہ ہو, میرے خزانے میں نہ ہو. بایزید بستامی نے فرمایا یا اللہ ایسی کون سی شے ہے جو تیرے خزانے میں نہیں؟ اللہ نے فرمایا اے بایزید جانتے ہو وہ کیا شے ہے؟ میرے خزانے میں ذلت نہیں ہے, غم نہیں ہے. جو میری محبت چاہے اسے چاہیے کہ ذلت اور غم پر صبر کرنا شروع کرے, ذلت اور غم کو اپنا لے. میں اسے اپنی محبت کے خیرات بھی دوں گا, اپنی رضا کے خیرات بھی دوں گا اور اپنا دوست بھی بنا لوں گا. تو تیسری موت, یہ 2 موتیں ہو گئی. تیسری اسود موت, مخالفت شیطان. اب اس کا بیان قرآن سے ہو جائے. تو یا غوث اعظم جو اس موت سے گزرے شیطان کی مخالفت میں تو اسے کون سی زندگی ملے گی؟ فرمایا اسے اللہ جو
شیطان کی دشمنی میں زندگی گزار دے اسے اللہ اپنی دوستی کی زندگی عطا کرے گا، اپنے دوستوں ولیوں والی زندگی دے دے گا۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جو چاہے اور یہ جان لے کہ جب تک شیطان کو آپ دشمن نہ جانیں گے تب تک اللہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو دوست تبھی بنایا جا سکتا ہے جب اللہ کی دشمن شیطان سے بھی دشمنی ہو۔ اب فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ ولی، اللہ انہی کا دوست ہے۔ اللہ جن کا دوست ہوتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر، شیطان کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اور کافروں کے اور گمراہوں اور بدینوں کے، جہنمیوں کے ولی، دوست، مددگار شیطان ہے جو انہیں میری ہدایت کی نور سے نکال کر گناہوں، ظلمت اور تاریکی اور کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو خیر، تو جو چاہے اللہ کے ولیوں والی زندگی، اسے چاہیے کہ شیطان سے دشمنی پختہ کرے، زندگی بھر شیطان کی مخالفت میں گزارے۔ جب آپ اتنی سمجھ چکے ہیں، اب چوتھی اور آخری اسی پر میری بات کا اختتام ہو رہا ہے، اور اچھے سے یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اور تھوڑا بہت جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھ لیں نہ پڑھ لینے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ صرف سن لینے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ سمجھ لینے سے کچھ حاصل ہوتا ہے جب تک عمل نہ کیا جائے۔ پڑھنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، سنانے والے بہت ہیں، میں بھی ایک سنانے والا ہوں، لیکن سنانے اور سنانے سے کچھ بات نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ عمل نہ کیا جائے۔ بات عمل سے تعلق ہے، کیونکہ تصوف کی ساری باتیں عمل پر زیادہ ہے، اور عمل میں بھی خلوص اور اس میں بھی تقویٰ، اور یعنی اس کے اندر ظاہر اور باطنی دونوں عمل کو یکجا کرنے کا نام ہے۔ تو خیر، تو چوتھی موت آخری، سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ چوتھی موت وہ سبز موت ہے، ہری موت، اور وہ کیا ہے؟ ایام حوادث، یعنی وقت میں جو حادثے ہوتے ہیں لوگوں میں، اور جو اس پر گزرتے ہیں دن بدن، طرح طرح کی تکلیفیں، بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، ان پر صبر کرنا، ان پر صبر کرنا۔ تو یا غوث اعظم جو اس موت سے گزرے اس کو کیا حق، اس کو کون سی زندگی ملے گی؟ فرمایا کہ جو اس موت سے گزر جائے وہ اللہ کی محبوبیت کی زندگی گزارے گا، اللہ اسے اپنا ہمیشہ محبوب بنا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرضی مولا پر اور تقدیر پر راضی رہا، اور جو تقدیر پر راضی رہا وہی سچا حسینی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کی سنت ہے کہ سب کچھ ہوا، جتنے بھی حادثے اور پریشانیاں، تکلیفیں، ذلت، غم آئے، لیکن راضی برضا الہی رہے، اپنی مرضی نہ دکھائی بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی مرضی پر راضی رہے اور سارے حادثوں پر صبر کرتے رہے۔ تو جو سچا حسینی ہوتا ہے تو اس کو پھر جس طرح امام حسین کو اللہ نے محبوب بنایا، انہیں کی جوڑوں کی خیرات کے صدقے انہیں کی غلامی میں تمہیں بھی محبوبیت دے دے گا۔ تو امام عالی مقام کے صدقے اسی کی محبوبیت کی تھوڑی بہت کچھ تو عطا ہو جائے گی۔ اب جب یہ حدیث شریف سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بلا کے لیے تیار رہو، بلا پر صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو محبت کا دعویٰ کرے اللہ آزمائے گا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اگر صبر و استقامت سے رہے تو محبوب بن جاؤ گے۔ اور ایک اور صحابی کھڑے، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا غریبی اور فاقے کے لیے تیار رہو، غریبی اور فاقے کے لیے تیار رہو۔ تو عرض کرنا یہ ہے، اب آخری واقعہ جس میں آپ کو، اگر اس جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اسی پر آخری میری اسی پر اینڈ ہے، اگر یہ آپ ذہن نشین کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے اندر استقامت بھی پیدا ہوگی، صبر بھی پیدا ہوگا، توکل بھی پیدا ہوگا،
اور وہ خود اللہ کی نصیحت ہے. وہ کیا؟ سیدنا سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الاقطاب، اتنی شان والے ولی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر گئے تھے زیارت کے لیے اور بارگاہ رسالت میں آپ نے سلام عرض کیا تو دست مصطفیٰ مزار مقدس سے باہر نکل کر مصافحہ کیا اور 90,000 کے مجمع نے یہ خود آنکھوں سے منظر دیکھا. یہ شان تھی ان کی. سرکار غوث الاعظم کے ہم اثر سلسلہ رفاعیہ کے بانی حضرت شیخ قطب الاقطاب سید احمد کبیر الرفاعی عراق المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر میری دین حق کا اس کو دعوت دو، دعوت حق دو اور اسے میری دعوت دو اور اسے بلاؤ میری طرف اور اس کے جتنے بھی ماننے اور چاہنے والے ہیں ان سب کو دعوت حق دو. تو آپ فرمایا کہ اے موسیٰ تم بھی جاؤ اور اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اب بتقاضائے بشری آپ نے عرض کیا یا اللہ تو نے مجھے بھی حکم دے دیا اور میرے بھائی ہارون کو بھی دے دیا. اب چونکہ یہاں جنگل میں میں رہتا ہوں، میرے اہل وعیال ہیں، بیوی بچے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے بھیڑ بکریاں ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ ان کو کون دیکھے گا؟ اور کس کسی پر چھوڑ کے جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے سپرد کر دے، اپنے اہل عیال کو بھی میرے سپرد کر دے اور اپنے بھیڑ بکریوں کو بھی میرے سپرد کر دے. میں فرشتوں کو اتار دوں گا جو تیرے اہل عیال کی حفاظت کیا کریں گے اور میں بھیڑیوں کو تیرے بھیڑ اور بکریوں کی حفاظت پر لگا دوں گا. اب یہاں جس پر میں نے یہ واقعہ بیان کرنا چاہا، پھر اللہ نے بحکمت کے تحت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی. دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کے ذریعے کل امت اور کل انسانیت کو نصیحت فرمائی کہ اب ایک انداز ہوتا ہے بیان کا. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب جو اس بات پر عمل کرے گا اس کو توکل بھی آئے گا اور صبر بھی ہوگا. فرمایا اے موسیٰ اب اللہ نے سمجھایا فرمایا اے موسیٰ جب تو چھوٹا بچہ تھا اور تیری ماں نے تجھے بکسے میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا تھا، اس وقت تجھے کس نے بچایا تھا؟ اس وقت تجھے کس نے بچایا تھا؟ اور جب تو پلٹ کر فرعون کی داسیوں کے پاس پہنچ گیا اور تو کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا تو پلٹ کر تیری ماں کی طرف تیری ماں کی گود میں تجھے میں نے پہنچا دیا تاکہ تو اپنی ماں کا دودھ پی سکے، تو اس وقت تجھے کس نے پہنچایا تھا؟ تو جو اللہ بچپن میں تیری حفاظت کرتا تھا تو کیا اب نہیں کرے گا؟ اب بھی وہی رب ہے اس وقت جب مہربان تھا تو اب بھی میں اتنا ہی مہربان ہوں. تو نصیحت یہ ہے کہ اللہ پر اگر یقین کامل ہو، توکل کمال پر ہو تو آپ کو فتح کی منزل سامنے نظر آئے گی. نہ کبھی مایوسی آئے گی، نہ کبھی بے صبری آئے گی. صبر بھی کمال ہو جائے گا اگر توکل میں کمال ہو. توکل میں آپ کمال کریں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں گے تو آپ ساری مصیبتیں جتنے بھی ایام حوادث آتے یعنی پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں تو گھبرایا نہ کریں، یوں سوچا کریں اللہ نے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے، دنیا کے نہ صحیح قیامت میں ضرور دے گا. اور اللہ کی سزا کو بھی عطا جان کر، اور کیوں نہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں تو ان سے بھی تو گناہ ہی مٹتے ہیں، درجات ہی بلند ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں تکلیفیں نہ دے اور جنگوں میں اگر تم شہید نہ ہو اور تمہاری مدد ہر وقت اللہ اتارے رکھے تو پھر تمہیں شہادت کا درجہ کیسے دے گا؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے. اللہ فرمایا اگر تمہاری مدد ہر وقت اللہ رکھے تو پھر تمہیں شہادت کا درجہ کیسے دے گا؟ تمہارے رتبے کیسے بلند کرے گا؟ تمہیں ترقیات کیسے دے گا؟ تمہیں جنت کا حقدار کیسے بنائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مصیبت اور پریشانی اٹھائے تمہیں اللہ یوں ہی جنت میں پہنچا دے گا؟ نہیں، بلکہ ایک راہ سے گزارتا ہے.
یہاں تک کہ تم جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ وہ راہ سے گزارنا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ بندے تیرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب دھل کر یہی ختم ہو جائے جب تو اللہ رسول کے دیدار کے لیے قبر عرش پر پہنچے تو بالکل پاک صاف اور ستھرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کرے اور ان تھوڑی بہت نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ سب کو بھی، اور سرکار غوث العظم اور امام حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آستین عالیہ چودہ پیرہ رضوان اللہ علیہ کے صدقے ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی اور خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ تمامی حضرات کو۔ بہت اچھی، بہت خوبصورت، بہت پاکیزہ، بہت ضروری گفتگو فرمائی حضرت نے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم، زور بیاں، زور زباں اور زیادہ۔ خالق نے ایسی ذات بنائی رسول کی